اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کے آل کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین چینل میں آپ کی بہن انم میسج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اپنے سبسکرائبر کے ساتھ ہیں، اپنے ویورز کے ساتھ ہیں جو بہت زیادہ پیار اور محبت دیتے ہیں۔ آج کا سوال ہماری ایک بہن کا سوال ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر چھوٹ جائیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس سوال کا جواب اس ویڈیو میں دینے والی ہوں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کرنا مت بھولیں، کیونکہ اسی سے ملیں گے آپ کو آنے والے مسائل، خواتین کے مسائل اور ہیلتھ ویڈیوز نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ تو جیسا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اس جو ثواب ہے اس سے محروم بھی ہو رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو سجدے ہیں انہیں ادا کیا جائے یا نہیں۔ میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ رہی تھی، وہاں پر جب سجدہ آیا تو میں نے اس آیت کو تھوڑا غور سے پڑھا۔ اس آیت میں کچھ یہ ذکر تھا کہ اللہ پاک نے کوئی حکم فرمایا اور تمام لوگ سجدے میں گر گئے، تو اسی وجہ سے وہاں چھوٹا سا لکھا آیا سجدہ، یعنی یہاں پر مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، رسول پاک نے سجدہ کیا، تو اس لیے ہم پہ بھی یہ فرض ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ جب ہم اللہ پاک کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے جب وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا اور تمام لوگ سجدے میں گر گئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایک لرز پیدا ہوتی ہے، رونٹے کھڑے سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے کچھ ایسا فرمایا کہ تمام عوام سجدے میں گر گئی، تو ہم کیوں نہیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو وہیں تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں اور سجدہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے نیکیاں بلند ہوتی ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ہمیں ثواب ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم کہیں ایسی محفل میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، یا پھر موبائل پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سجدہ ادا نہیں کر سکتے، بعض اوقات جگہ بھی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں کیا کریں؟ اگر آپ بعد میں ادا کریں تو یہ افضل ہے، اگر آپ بھول بھی جائے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے اتنی بڑی نیکی تھی اور ہم نے چھوڑ دیا، وہ گناہ ہوگا۔ گناہ نہیں ہے، اگر چھوٹ جائیں یا آپ نہیں پڑھ پا رہے کسی ریزن کی وجہ سے، پورا قرآن پاک ختم ہو گیا، 14 سجدے تھے، 15 سجدے، 14 سجدے تھے، ہم ادا نہیں کر سکے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بعد میں کر دیں، یا اگر چھوٹ بھی جائیں تو گناہ ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح سے نفل نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض نمازیں ہی آخرت میں جا کے ہمارے لیے جو ہے جو نفل نمازیں فرض کے برابر ہو جائیں گے، ہماری نیکیوں کو پورا کیا جائے گا۔ تو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی ضرور کریں۔ اسی طرح سے ایک چھوٹی سی نفلی عبادت ہے، اگر آپ سجدہ کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی رہے گا اور آپ کو جو ہے اور زیادہ جو ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ زندگی کو آسان اور آخرت کو آسان کرنے کے درجات اور ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، آپ لوگوں کو صرف اویئرنیس پہنچانی تھی کہ آپ سجدہ ادا کر سکتی ہیں، یہ بہت ہی افضل ہے، اگر رہ جائے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹس کرنا مت بھولیں کہ اس طرح کی ویڈیو آنی چاہیے، اور اگر آنی چاہیے تو آپ کا پسندیدہ ٹاپک کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔